دیا جاتا ہے دنیا کو یہیں سے درس حکمت کا، سبق دنیا نے سیکھا ہے یہیں سے پیار و الفت کا، اخوت شان استغنا مدارس کے نشان ٹھہرے، محبت کے یہی مرکز ہماری جان جا ٹھہرے، ہمارے پاس ہے دولت۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی سے التماس ہے قیمتی مباحث سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ معزز حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کو دیکھ کر، آپ کے درمیان میں آ کر، آپ کے چہروں پر خوشی اور مسرت، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خراب یا میلے کپڑوں میں آیا ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر میرا دل انتہائی خوش اور باغ باغ ہو گیا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے، اور اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں اور آپ کو جس طرح سے ہم یہاں جمع ہیں اسی طرح سے اپنی جنت میں بھی جمع کر دے۔ میرے دوستو، ابھی حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب اعظمی آپ کے سامنے تفصیلات پیش کر رہے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کی طاقت آپ ہیں۔ آپ جب تک جمعیت علماء ہند کے لیے کھڑے ہیں اس وقت تک جمعیت علماء ہند باقی ہے۔ جس دن آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، جمعیت علماء ہند بھی خدا نہ خواستہ وہ دن آئے تو مٹ جائے گی۔ آپ وکیپیڈیا میں جائیے، جمعیت علماء ہند لکھیے اور ڈالیے، فوراً اس میں لکھا آتا ہے کہ ہندوستان میں جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جو انتہائی فعال اور متحرک ہے۔ وہ فعال اور متحرک کون ہیں؟ آپ ہیں۔ آپ اپنی جگہ متحرک ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مفتی عبدالحی صاحب کو، لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، یہ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے۔ حضرت حضرت لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کاروں سے آتے ہیں، کوئی توجہ نہیں، اور آج آپ کے لیے کھڑے ہو کر خدمت کر رہے ہیں، زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اس کام کے لیے جا رہے ہیں، کبھی اس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات میں بڑے بڑے مقررین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، خطبہ ہیں، دنیا آپ کے پیچھے گھومتی ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر آپ اپنے کو سب سے بڑا خادم محسوس کر رہے ہیں۔ کس محبت سے، کس اپنائیت سے، کس تعلق سے، اپنا وقت خرچ کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کر جمعیت علماء ہند کی آواز پر آپ یہاں موجود ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال جو آپ لوگوں کو اس طرح سے گھر سے بلا لے؟ میرے دوستو، یہ کیا قوت ہے آخر؟ کیا جمعیت علماء آپ کو پیسہ دیتی ہے؟ کیا جمعیت علماء آپ کے مکانات بنا کے دیتی ہے؟ کیا جمعیت علماء آپ کو زمین خرید کے دیتی ہے؟ نہیں، جمعیت علماء ہند کے اکابر کا وہ اخلاص ہے، کس نیت سے انہوں نے اس ملک میں خدمات انجام دینے کے لیے فیصلہ کیا، وہ نیت ہے جو آج تک چل رہی ہے اور آپ تک پہنچی ہے۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جڑے گا،
چھوٹا یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. آج یہ چل رہا ہے، بجلی آ رہی ہے تو ہی تو چل رہا ہے. اگر بجلی کٹ جائے گی یہ اپنا کام کرے گا؟ میرے دوستو، دنیا میں بڑے بڑے علماء آئے، دنیا میں بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی خدمات انجام دیں. کیا ان کا نام باقی ہے؟ بتاؤ، باقی ہے؟ آخر کیا خصوصیت تھی ہمارے علماء کے اندر؟ جو کام انہوں نے کیا، جس کام کی بنیاد ڈال دی، آج تک وہ آگے بڑھ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم یقول کل حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. نیت پر انحصار ہے. ہمارے اکابر کی خصوصیات کیا تھیں؟ کس بنیاد پر انہوں نے خدمات انجام دیں کہ آج تک کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 استقامت، نمبر 3 سارے نبیوں کے سردار، سارے عالم میں اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آخری درجے کی محبت، تعلق اور ان کی زندگی کو اپنے زندگی میں پوری طرح سے پیوست کرنے کی کوشش. اور نمبر 4 خدمت خلق. ابھی مفتی صاحب بتلا رہے تھے، پارلیمنٹری سیاست سے ہندوستان میں ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم الگ ہو جاتے ہیں. جمعیت علماء ہند آزادی سے پہلے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہر جگہ جمعیت تھی. آزاد ہوا ملک، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بعد میں الگ ہو گیا. پہلا الیکشن، میں بنگلہ دیش جاتے رہتا ہوں، مفتی صاحب جانتے ہیں، پہلا الیکشن جو جمعیت وہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے سن 72 میں یا سن 74 میں، یہ مجھے یاد نہیں ہے، اس میں سیکنڈ پوزیشن تھی جمعیت علماء بنگلہ دیش کی. نمبر 1 پر شیخ مجیب کی جماعت تھی اور نمبر 2 پر جمعیت علماء بنگلہ دیش تھی. اور آج وہاں الیکشن ہوتا ہے، جمعیت علماء کا نام و نشان مٹ گیا. کبھی سنا آپ نے کہ وہاں جمعیت علماء کا نام آیا، کوئی ممبر اس کا منتخب ہوا؟ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نام و نشان مٹ گیا. پاکستان سے مولانا فضل الرحمان آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جنرل باڈی کے کتنے ممبر ہیں؟ پتہ ہی نہیں ان کو. میں نے ان سے پوچھا ورکنگ کمیٹی کے کتنے ممبر ہیں؟ پتہ ہی نہیں ان کو. میں نے کہا کس صوبے میں آپ کی جماعت متحرک اور فعال ہے اور کس صوبے میں فعال نہیں ہے؟ کسی بات کا مجھ کو جواب نہیں دے سکے. وہ سیاست کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور آپ کے اکابر نے جس راستے پر آپ کو ڈالا تھا اس راستے پر آپ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. میرے دوستو، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اسجد، جو ہمارے ہاں چوتھے درجے کا ورکر ہوتا ہے، وہ مرکزی نہیں، صوبائی نہیں، ضلعی نہیں، مقامی، وہ اگر کسی دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے تو اس جماعت کا اعلیٰ ترین جو ورکر ہیں اور لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. جمعیت علماء کی یہ خصوصیت میں سنتا تھا. آپ کے صوبے میں پچھلے دنوں ایک کام ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ جمعیت علماء کا، جھارکھنڈ جمعیت کا صوبائی نہیں مقامی اگر کوئی آدمی ہے تو ایسی رسہ کشی ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرے پاس آ جائے، یہ بھی چاہتا ہے میرے پاس آ جائے. اگر وہ کھڑا ہو جائے گا میرے ساتھ تو مجھے طاقت اور قوت ملے گی.
میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ تو میرے دوستو، ہمارے اکابر، ان کی خصوصیات مفتی صاحب نے ابھی بتلایا۔ 1919 نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جب ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ عدم تشدد پر مبنی اب خدمت انجام دی جائے گی، جب تک ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ، جنگ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے، اس وقت تک اکیلے لڑتے رہے اور 3 جنگیں لڑیں، 100 سال کام کیا، لاکھوں لاکھ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا میں قید کیے گئے اور وہاں کے حالات دیکھے اور صورتحال سامنے آئی، اب یہ فیصلہ کیا کہ تنہا نہیں، سب لوگوں کو مل کر خدمت انجام دینی ہے۔ کانگریس کا پلیٹ فارم ایک طرف تھا، علماء کا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا اس کام کے لیے کہ علماء اس پلیٹ فارم سے خدمات انجام دیں گے اور کانگریس اس پلیٹ فارم سے دوسرے برادران وطن انجام دیں گے، دونوں ایک ساتھ ملیں گے۔ میرے دوستو، ترک موالات کا فتویٰ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند نے دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی قید سے آئے، ترک موالات کا فتویٰ دیا۔ 484 علماء نے اپنی اس چیز پر، اپنے یعنی کیا کہیں گے مولوی شہاب الدین سے، پھانسی پر، اپنی موت پر دستخط کیے۔ کیوں؟ ترک موالات کا مطلب یہ تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز، ترک موالات کا مطلب تھا انگریز کی ملازمت کرنا ناجائز، ترک موالات کا مطلب تھا یورپ کی کسی چیز کا استعمال کرنا ناجائز، ترک موالات کا مطلب تھا انگریزوں سے کسی طرح کا تعلق رکھنا ناجائز، جیسے سور کھانا ناجائز، جیسے شراب پینا ناجائز، ایسے ہی انگریزوں کی ملازمت مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے۔ میرے دوستو، تفصیلات ہیں، دیر ہو گئی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، ہم بھی کئی دن سے گھوم رہے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت محسوس کی ہمارے اکابر نے، متوجہ کیا ملت کو، متوجہ کیا قوم کو، متوجہ کیا اپنے ورکرز کو کہ آؤ میدان میں کام کرو، اور جب وہ کام ملت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، فوراً آگے بڑھ گئے۔ کبھی جمعیت علماء ہند نے اسی کی کوشش نہیں کی کہ اسکول بنانے ہیں تو اپنے ہاتھ میں رکھیں، کالج بنانے ہیں تو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اسپتال بنانے ہیں تو اپنے ہاتھ میں رکھیں، نہیں، ملت کو متوجہ کرنا ہے، ملت اس ضرورت کو محسوس کرے۔ ابھی مجھ سے عنایت الرحمان کا بہت پرانا میرا تعلق ہے اور یہ میرے بہت کام آتا ہے۔ مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو، بتلانا مت، اگر تم بتلاؤ گے تو پھر میرے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں اس کی تفصیل نہیں بتلاؤں گا، لیکن اس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں مجھ پر۔ اور کب تعلق ہوا تھا؟ جب پہلا اجلاس ہوا تھا دھنباد میں، اس وقت، اور اس وقت سے آج تک اضافہ ہے، اضافہ ہے، اضافہ ہے، الحمدللہ۔ یہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا زیادہ دیر کے بعد، آپ کی جماعت کو متوجہ کرنا تھا پہلے۔ آپ جنوب میں جائیے، وہاں مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے کالج ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں، بڑے بڑے لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے الگ مدرسے ہیں اور کالج ہیں۔ میں نے کہا بھائی، جب بھی متوجہ کیا، چلو ہو تو گیا کام، اب پیچھے تو نہیں جا سکتے۔ کہنے لگا ہاں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے، جو 2 روپے کی ممبر سازی کی رسید ہے، وہ آپ کو کہاں جا کر ملاتی ہے؟ کہاں جا کر ملاتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، ہندوستان میں جو فکر ہے جمعیت علماء ہند کی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، فَقُّ كُلِّ نظام، لیکن ان کی عمر نے وفا نہیں کی۔
ان کے صاحبزادے استاد الکل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء ہند کا تعلق ان سے جا کر ملتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں فتویٰ دیا تھا پہلا، کہ آج جس طرح سے ہمارے لیے سور کھانا حرام، جس طرح سے ہمارے لیے شراب پینا حرام، اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض، جس طرح سے ہمارے اوپر روزہ فرض، جس طرح سے ہمارے اوپر حج فرض، اسی طرح سے ہمارے اوپر آج فرض ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرائیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، پوری قوت سے میدان کے اندر آ جائیں۔ 1803 میں ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی کو مٹانا اور آزادی کی جد و جہد کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کے بعد حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید، اس کے بعد حضرت شاہ نصیر الدین، اس کے بعد حضرت میاں جی نور محمد، اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور حضرت میاں جی نور محمد جو ہیں وہ حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہیں۔ حضرت میاں جی نور محمد کے بعد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ سید الطائفہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ آج ملک میں جو بھی دینی کام ہو رہا ہے وہ سب کا سب حضرت حاجی صاحب سے جا کے جڑتا۔ اگر تبلیغی جماعت اپنا کام کر رہے ہیں، حضرت کون ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا تعلق کس سے جڑتا ہے؟ حضرت حاجی صاحب سے۔ آج مدارس سارے ملک میں کام ہو رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر اذان دینے والا موجود ہے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھانے والا موجود ہے، ہمارے دیہاتوں میں جنازے کی نماز پڑھانے والا موجود ہے، بچے کے کان میں اذان دینے والا موجود ہے۔ یہ سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ کون ہیں؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ، حضرت حاجی صاحب کے پیر۔ کون ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ، حضرت حاجی صاحب ان کے پیر۔ یہ مظاہری تمام حضرات جانتے نہیں مولانا محمد مظہر نانوتوی کون ہیں؟ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ، حضرت حاجی صاحب کے مرید۔ یہ تھانوی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا کیا نام ہے تھانوی کا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ، حضرت حاجی صاحب کے مرید۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کون ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور ان کے مرید۔ میرے دوستو، جمعیت علماء ہند کا تعلق اور جمعیت علماء ہند کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ جا کر حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید، حضرت شاہ نصیر الدین، حضرت میاں جی نور محمد، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند جنہوں نے بنیادی طور پر جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک جماعت بنائی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی۔ کون ہے حضرت شیخ الہند؟ کس کے مرید ہیں؟ کس کے خلیفہ ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ کس نے تربیت کی ہے؟ کس نے یہاں تک پہنچایا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ میرے دوستو، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، داڑھیوں کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے علماء مٹا دیے گئے تھے۔ علماء کو تیار کرنے کے لیے مدارس کو بنیاد بنایا، اور خدمت خلق کے لیے جمعیت علماء ہند کو بنیاد بنایا۔ میرے دوستو، آج اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، ہم اور آپ اس پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے خدمت کریں۔ کس نے کیا؟
میرے دوستو، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 40 سال محنت کی، 40 سال محنت کے بعد اس فیصلے پر پہنچے نہیں اب خدمت خلق کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ صدیقی صاحب تھے، مسعود حسن صدیقی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے انسان سے۔ سر جیمز مسٹن یو پی کا گورنر تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مولانا محمود کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ بھی ادھر سے نہیں اڑے گی جدھر کوئی انگریز کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ سر جیمز مسٹن کہتا تھا۔ کیسے باکمال انسان تھے۔ آج اللہ نے اس جماعت میں ہمارا اور آپ کا نام لکھنے کی توفیق دے دی۔ اس سے بڑھ کر کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ یہ انہی بزرگوں کی اخلاص کا نتیجہ ہے۔ بہترین کپڑے پہن کر، بہترین چشمہ لگا کر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محتممین، بڑے بڑے مفتیان کرام خادم کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ابھی مولانا عبدالحی اعلان کریں گے کھانا کھا کے جانا، طلبہ کی طرح سے لائن میں بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے لیے نور محسوس کریں گے۔ یہ کھانا یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے جمعیت علماء ہند کے جلسوں میں بڑے بڑے لوگ ایک ایک گھنٹے تک لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا جب نمبر آئے گا کھانا کھائیں گے؟ بہت آسان ہے ہوٹل میں جا کے، نہیں، جمعیت نے جو کھانا بنایا ہے وہ کھائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ آج جو بھی اپنی جگہ پر ہے نماز پڑھاتا ہے، جو بھی مسائل جاننا چاہتا ہے اس کے نماز کے، انتہائی آسان دینی تعلیم ہے۔ تعلیم الاسلام، تعلیم دیکھیے سب کو یاد ہے تعلیم الاسلام، کتنی آوازیں ایک ساتھ آئیں، کتنے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، ایسی چیز لکھ کر چلے گئے۔ کس نیت سے لکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اللہ قبول کرتا ہے نیت، نیت ہونی چاہیے، یضاعفها، بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، پھر آگے کہتا ہے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ عظیم کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے اپنی کتاب میں۔ کس اخلاص کے ساتھ وہ کتاب لکھی، کس اہتمام کے ساتھ لکھی۔ آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، اور آج تک سب کی زبانوں پر ہے۔ مولانا اخلاق حسین قاسمی لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت مفتی صاحب، تو کہتے ہیں کہ 2 بچے چھوٹے چھوٹے دلی میں ایک دوسرے سے کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ ارے او مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کون سے مفتی صاحب؟ کہ بڑے مفتی صاحب کا۔ کون بڑے مفتی صاحب؟ ارے وہی جنہوں نے کیا دینی تعلیم، تعلیم الاسلام، جنہوں نے تعلیم الاسلام کے 4 حصے لکھے ہیں، ان مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ لکھتے ہیں کہ بیٹھ گئے وہ بچے، ارے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا جنازہ دلی میں اٹھا ہے تو آپ لوگ مہرولی گئے ہوں گے، گئے ہیں کبھی مہرولی؟ کتنی دور ہے؟ کار میں بیٹھ کے گئے ہوں گے، بس میں بیٹھ کے گئے ہوں گے، 1 گھنٹے میں پہنچے ہوں گے۔ مہرولی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جہاں مزار کا دروازہ ہے، اس کے باہر دائیں ہاتھ کو حضرت مفتی صاحب کی قبر ہے۔ جنازہ تھا مہرولی میں اور پچھلا حصہ تھا جامع مسجد پر۔ اور ہمارے جو بانی ہیں، اس فکر کے بانی ہیں، جمعیت علماء کے جو بانی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1824 میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو دلی کا کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں ایک ساتھ مسلمان کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ لے۔ 50 اور 6 56 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے ان کی۔ میرے دوستوں، میں یہ کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اس جماعت سے جڑنے کی۔ وہ جو ہمارے اکابر تھے، کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ
انہوں نے کام کیا، آج تک 200 سال ہو گئے اور جمعیت علماء کا نام بنے ہوئے 100 سال سے زیادہ اوپر ہو گیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی بھی جماعت 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ یہ اخلاص ہے۔ میعۃ الی 700 ضعف، ایک نیت کو، ایک کام کو ڈبل، ڈبل کو پھر ڈبل، ڈبل کو پھر ڈبل، ڈبل کو پھر ڈبل، 700 گنا، 700 نہیں، آقا فرما رہے ہیں 700 گنا، 100 ہے تو 100 گنا، پھر 101 ہے تو 101 گنا۔ دنیا کا کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے جو اس کو گن کے بتلا دے آپ کو کہ کتنے ارب کتنے خرب کام کیے، کتنے ارب اور کتنے خرب آپ کو اس کی نیکیاں مل گئیں اگر اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں خدمت خلق بنیادی طور پر جمعیت علماء ہند کا ایک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی اور انعامات کی بارش کو ہم دیکھیں گے، ہم نے تہجد پڑھی ہے وہ دیکھیں گے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ دیکھیں گے، ہم نے روزے رکھے ہیں وہ دیکھیں گے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے وہ دیکھیں گے، ہم نے حج کیے ہیں وہ دیکھیں گے، ہم نے عمرے کیے ہیں وہ دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ مومن کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے تو دنیا میں واپس بھیج دے، تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے۔ کس لیے کہے گا فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، لوگوں کے کام آؤں گا، خدمت کروں گا، جو تو نے مجھے اس واسطے سے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں اور مجھے وہ نعمتیں مل جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں سو جاؤ بس۔ یہ نہیں کہے گا اللہ سے کہ میں عمرے کروں گا، یہ نہیں کہے گا میں تہجد پڑھوں گا، یہ نہیں کہے گا میں نفلیں پڑھوں گا، یہ نہیں کہے گا میں چلے کروں گا۔ فَصَدَّقَ قرآن میں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی خطابت میں کام کر رہا ہے، بتائیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ جمعیت علماء ہند کے اکابر اخلاص، استقامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت۔ میرے دوستو، حضرت مفتی صاحب کے بعد کون ہمارے صدر بنے؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ خود لکھتے ہیں، دارالعلوم میں پڑھتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے۔ یہ بیعت ہونا چاہتے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، حضرت کے پاس چلتے ہیں۔ عصر کی اذان پر دیوبند سے چلے اور تہجد کے وقت گنگو پہنچے۔ کیسے؟ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے؟ پیدل۔ کہاں گاڑی، کہاں موٹر، کہاں سائیکل، کہاں موٹر سائیکل، کچھ نہیں، چلے جا رہے ہیں ساری رات۔ پہنچے، حضرت نے پوچھا کیسے آئے؟ فرمایا کہ یہ میرے شاگرد ہیں، ان کا خاندان ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہے، دارالعلوم سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ بغیر کسی چون و چرا کے حضرت نے بیعت کر لیا، اور بیعت کرنے کے بعد فرمایا سبق میں نہیں دوں گا۔ کیا فرمایا؟ سبق میں نہیں دوں گا، ہمارے اور آپ کے سب کے پیر، سب کے بڑے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، میں نے تمہارے حکم پر بیعت کر لیا، وہاں جاؤ، حضرت حاجی صاحب ہمارے بھی پیر ہیں، حضرت حاجی صاحب سے عرض کرو، حضرت حاجی صاحب سبق دیں گے۔ بات سمجھے آپ دیکھتے ہیں، میں نے بہت سیرت میں سنا ہے، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے، اپنے زمانے میں سب سے بہترین خطیب تھے سیرت پر۔
میں نے ان کی تقریر خود سنی ہے ٹیپ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں رہے. اگر کسی استاذ کے سامنے چلے جاتے اور وہ کچھ بھی پڑھا دیتا تو کچھ نہ کچھ اثر اس کا قلب پر رہتا. اور وہ مثال دیتے ہیں، پہلے تختی لکھی جاتی تھی کہ نہیں، ملتانی مٹی سے اسے ملا جاتا تھا کہ نہیں، ملتانی مٹی اسے دھوتے تھے، ملتانی مٹی لگاتے تھے، لیکن اگر زور سے دیکھیں اسے دھوپ میں تو جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ موجود ہوتا تھا. اسی مثال کو دے کر سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، پہلا سبق جو ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، حضرت جبریل کے امین کے واسطے سے ہوگا، کسی انسان کا نہیں ہوگا. تو حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ جب سے جمعیت علماء ہند قائم ہوئی اور جب تک وہ زندہ رہے ہمیشہ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے. جس دن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند قائم کی اس دن وہ ممبر بنے، اور جس دن اس دنیا سے گئے اس وقت تک ممبر رہے. کبھی بھی ان کا صدر بنے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ورکنگ کمیٹی کے ممبر بنیادی طور پر، جمعیت کے ممبر ابھی مفتی صاحب نے بتلایا، بنیادی طور پر جمعیت کا ممبر بن جائے سب کچھ ہو سکتا ہے، بنیادی ممبر نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے پیغام دیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پیغام کے بعد حاجی صاحب نے سبق دیا اور فرمایا کہ روزانہ میری مجلس میں آیا کرو اور اپنے سبق کی تکمیل کیا کرو. کرتے رہے. 2 مہینے کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا قافلہ. خود لکھتے ہیں اونٹ پر، اونٹ آپ جانتے ہیں کیسے چلتا ہے، اونٹ پر کوئی سو سکتا ہے؟ اگر سوئے گا تو بیٹھا رہے گا یا نیچے گرے گا؟ بولیے. خود لکھتے ہیں کہ اونٹ پر میں کیا ہے ملک شہاب الدین وہ نہیں، خزیمہ، خزیمہ ایک منزل ہے. آدھی رات کے بعد قافلہ خزیمہ سے رابغ کی طرف جا رہا تھا. درمیان میں بین النوم والیقظہ، خواب میں زندگی میں سب سے پہلی زیارت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنے باپ کی بڑائی کے لیے نہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے جن بزرگوں کا ہاتھ پکڑا ہے، جن بزرگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جن بزرگوں نے جماعت قائم کی ہے، آج اپنے ہاتھوں سے آپ اس جماعت کو پکڑ کر چل رہے ہیں، وہ کیسے لوگ تھے. دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جیسے ہی دیکھا اپنی جگہ سے دوڑے اور دوڑنے کے بعد اپنا سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا. کیا ہوا؟ سر پاؤں میں رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بغل میں ہاتھ دے کر ایسے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا بول کیا مانگتا ہے. سارے عالم کے سردار ہم ہوتے جنت مانگتے، کم سے کم عزت مانگتے، دنیا آخرت کی کامیابی مانگتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگتے. پوچھا بول کیا مانگتا؟ فرمایا جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں. کیا فرمایا؟ جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، اور جو نہیں پڑھی ہیں میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ مطالعہ کر کے میں انہیں سمجھ لوں. بس یہ مانگا. کب؟ جب فرمایا بول کیا مانگتا، آقا کی طرف سے ارشاد ہوا جا تجھے دیا. اسی کا نتیجہ تھا
کہ مدینہ منورہ میں حرم شریف میں جو سبق پڑھاتے تھے، جو 50 سال 40 سال سے جو حضرات بڑے بڑے سبق پڑھا رہے تھے، ان کے سبق میں افراد کم، اور شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم کے سبق میں ہجوم ہی ہجوم ہوتا تھا۔ جس نے جو سوال کر لیا اسی کا جواب، جو ایک دفعہ پڑھ لیا اسی کا ذہن میں آقا دے چکے تھے، جب تجھے دیا۔ کیسے باکمال لوگ تھے، اپنی پوری زندگی جمعیت علماء ہند سے وابستہ رکھی، ایک لمحے کے لیے جمعیت علماء ہند سے الگ نہیں ہوئے۔ میرے دوستو، یہ وہ جماعت ہے جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ چاہیں اسے آسمان، مجھے افسوس ہوتا ہے جب مفتی شہاب الدین 5 لاکھ کی بات کرتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، آج سے 15 سال پہلے جمعیت بہار جمعیت سے جب آپ الگ ہوئے تھے، آپ جمعیت کو جانتے نہیں تھے، جمعیت علماء کا کوئی نظام نہیں تھا، صوبوں میں افراد نہیں تھے۔ میرے دوستو، مجھے تو یاد ہے کس کس مصیبت سے ہم یہاں گھومتے رہتے تھے۔ آج عنایت الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے رات یاد ہے کہ ہم دھنباد میں تھے، ہمیں کوئی ہوٹل والا اپنے ہاں ٹھہرانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسی دن امریکہ میں حملہ ہوا تھا، وہ ہوائی جہاز والا، اور ہر آدمی ڈرا ہوا تھا کہ یہ داڑھی والے کہیں وہ دہشت گرد تو نہیں ہے۔ اور ان کے گھر کے پاس ایک مسلم ہوٹل ہے، رات میں 11 بجے اس بیچارے نے ہم لوگوں کو ٹھہرایا، نہیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، یہ راستہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر پہنچ جائیں دھنباد سے، 5 گھنٹے لگ جائیں تو 6 گھنٹے لگ جائیں، کہاں لوٹ لیں۔ اس زمانے میں آپ نے 5 لاکھ کی ممبر شادی کی، اور آج مفتی صاحب بڑے زور سے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کی ممبر شادی ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں ہوگی صرف 5 لاکھ کی؟ بولو، آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ایک ایک ضلع 5 لاکھ کی ممبر شادی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں 5 لاکھ پہ رکے ہوئے ہیں؟ مرکز پریشان ہو جائے، یہ یہاں سے کرتے رہے، بھائی 5 لاکھ ختم ہو گئے، 5 لاکھ اور بھیجو، 5 لاکھ ختم ہو گئے، 5 لاکھ اور بھیجو، ایک ایک آدمی کو آپ ممبر بنا دیں، جتنا مضبوط اس سے آپ کا رابطہ ہوگا، جو بجلی چلی آ رہی ہے مین، اس سے اتنی ہی ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میرے دوستو بتاؤ، اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ کیا تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، کیا تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کیا تھے شیخ الاسلام والمسلمین، دیکھیے کیسا مضبوط تعلق۔ دیر ہو گئی، 1:30 بج رہا ہے، میرے چچا تھے حضرت مولانا سید محمود احمد مدنی، میرے دادا نے جب ہجرت کی تھی تو میرے چچا کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ جب ملک تقسیم ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا، تو آخر میں چچا نے خط لکھا، اور یہ لکھا کہ یہاں جتنی جائیداد ہے وہ میری اور آپ کی برابر برابر ہے۔ آپ ہندوستان میں مقیم تھے اس لیے کہ ملک کو آزاد کرائیں، آپ کے اکابر نے آپ کی خدمت، آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی، آپ کے استاد نے یہ ذمہ داری دی تھی، ملک آزاد ہو گیا، اب لوگ اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے تھے سید حبیب محمود احمد، وہ بھی عالم تھے بہت بڑے، اور مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور وہ ایک اور بات تھی، میرے چچا بھی اور میرے وہ بھائی بھی، یہ دونوں کے دونوں سعودی عرب کے بادشاہ کی جتنی جائیداد حجاز میں ہوتی تھی وہ سب کو وہی چلاتے تھے، جتنے کاروبار تھے وہ سب چلاتے تھے، تو انتہائی مضبوط اور مستحکم پوزیشن تھی۔ تو چچا نے خط لکھا کہ آپ ہندوستان سے جس کام کے لیے آپ گئے تھے، مدینہ منورہ چھوڑا تھا، اس کام میں آپ کامیاب ہو گئے، اب آپ مدینہ منورہ واپس آ جائیے۔ اور اس خط میں یہ لکھا کہ اگر آپ مدینہ منورہ واپس آ جائیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پھر آخر میں یہ لکھا کہ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قرب ہو جائے گا آپ کو۔ بھئی ہم کیوں جاتے ہیں مدینہ منورہ؟ عمرہ تو ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، طواف تو ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، سعی تو ہو جاتی ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کیوں حاضری دیتے ہیں؟ ہمارے آقا، ہمارے سردار، جب تک ہم ان کی خدمت میں اپنا صلاۃ و سلام نہ پیش کریں، ان کے سامنے حاضر نہ ہوں، اس وقت تک تکمیل کیسے ہو سکتی ہے؟
سامنے جا کے پیش کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. 10 منٹ کے لیے جائے یا 10 دن کے لیے جائے یا 2 مہینے کے لیے جائے. تو لکھیں، بھائی لکھتے ہیں کہ میں ہوائی جہاز بھیجوں گا، دلی ایئرپورٹ پر اترے گا، آپ دیوبند سے دلی آ جائیے اپنے بچوں کو لے کر، اس ہوائی جہاز میں بیٹھ کر مدینہ منورہ آ جائیے. میں نے بادشاہ سے بات کر لی ہے، آپ جیسے ہی آئیں گے آپ تمام لوگوں کو نیشنلٹی سعودی عرب کی مل جائے گی اور آپ یہاں کے ہو جائیں گے اور یہاں بہت آسانیاں رہیں گی اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. اس زمانے میں ابا جی کمزور ہو گئے تھے تو خط نہیں لکھتے تھے. جمعیت علماء ہند کے صدر محترم، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے کبھی کبھی جو ضروری جوابات ہوتے تھے ان سے لکھواتے تھے. تو فرمایا ارشد یہاں آؤ، اپنے سرہانے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ محمود کا خط آیا ہے، اسے جواب لکھ دو، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. آخری ان کا جملہ تھا کہ اگر یہاں آپ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوگا. اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے ہندوستان سے رہتے ہوئے بھی آقا سے وہی قرب ہے جو وہاں پہنچ کر حاصل ہو سکتا ہے. یہ اپنے بھائی کو لکھوا رہے ہیں اپنی آخری عمر میں. قاضی سجاد حسین مدرسہ عالیہ فتح پوری کے شیخ الحدیث تھے. گلستان بوستان ان کا ترجمہ اردو میں لکھنے والے قاضی سجاد حسین ہیں. میزان نحو میر ان کا اور کس نے لکھی ہے ساری تفصیلات لکھنے والے قاضی سجاد حسین ہیں. اور ہمدرد جو دواخانہ ہے چیئرمین تھے حکیم عبدالحمید اور نائب چیئرمین تھے قاضی سجاد حسین. بڑے با کمال آدمی تھے. آخری حج میں قاضی سجاد حسین بھی ابا جی کے شاگرد تھے تو ساتھ گئے تھے. مجھے خود انہوں نے سنایا مسجد فتح پوری میں، مدرسہ عالیہ فتح پوری دلی میں، کہ ہم جوان تھے، حضرت کے گھٹنوں میں شدید قسم کا درد تھا، اٹھنے بیٹھنے میں انتہائی دقت تھی. اس زمانے میں علاج ہوتا تھا بجلی کا، بجلی لگتی تھی ہندوستان میں، اور عشاء کی نماز پڑھ کر روضہ مبارکہ پر حاضری دیتے تھے. کہتے ہیں کہ جب کھڑے ہو جاتے تھے تھم کے بغل میں تو کبھی آدھا گھنٹہ کبھی پون گھنٹے کے بعد ہمارے پاؤں جواب دیتے تھے اور ہم بیٹھ جاتے تھے اور حضرت کو ہم دیکھتے تھے بہت غور سے پیچھے سے کہ تھم میں اور اس جسم میں کوئی فرق ہے. کہتے تھے ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت روح اس جسم میں نہیں ہے، بالکل تھم جیسے، کوئی کسی قسم کی حرکت جسم میں نہیں رہتی تھی. کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں 1 مہینہ رہے اور روزانہ ہم یہی دیکھتے. ایسا مضبوط تعلق اپنے آقا سے ابا جی کا تھا. اسی وجہ سے لکھا کہ جو تعلق وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے وہ مجھے یہاں سے بھی ہے. میرے دوستو، ہماری جمعیت، یہ جو جمعیت ہے ہمارے پاس، کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ نے ہمیں جمعیت سے دور نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں جمعیت کا مخالف نہیں بنایا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں گالیاں دیتے پھرتے ہیں. محروم رکھا ہے اللہ نے. اس مضبوطی سے اس تعلق کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد جماعت کو مضبوط کرو تاکہ یہ ہمارے اکابر جس دن ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے کام. میرے دوستو، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے بعد کن کے ہاتھ میں قیادت آئی؟ فخر المحدثین. جس دن وہ اس دنیا سے گئے ہیں بخاری شریف کا سبق چلا گیا. بتا دو مجھے، ہے کوئی ایسا؟ پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے. بنگلہ دیش جاؤ تو ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں 17 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں. ایک مدرسے میں تو شیخ الحدیث بن نہیں پاتا، 17 مدرسے میں کیا پڑھائیں گے؟ فخر المحدثین ان کے نام کا جز ہے. جب سے جمعیت علماء ہند قائم ہوئی اس کے کچھ دن کے بعد سے، اور جب تک جمعیت علماء وہ دنیا میں رہے، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے، اور سن 72 میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت تک جمعیت علماء ہند کے صدر تھے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے بعد. ہے کسی کے پاس یہ سلسلہ؟ ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ مضبوطی ہے. آج یہ عمارت جتنی مضبوط ہے
اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی مضبوط عمارت ہوگی. اگر بنیاد کمزور ہے تو یہ مسجد اور اس کے اوپر کی یہ چھت اور اس کا یہ بوجھ یہ برداشت کر لیں گے پلر؟ کل آیا ہے اخبار میں ازبکستان میں بنیاد مضبوط نہیں تھی، بہت بڑا شیڈ ڈال دیا، شیڈ گر گیا، بہار اور جھارکھنڈ اور وہاں کے بنگال کے بیچارے مزدور غریب جو وہاں گئے ہوئے تھے سب کے سب دب گئے اس کے نیچے. تو جمعیت علماء ہند کی جو بنیاد ہے وہ ہندوستان میں کسی اور کے پاس ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمیں اس سائے میں رہنے کا، کام کرنے کا، خدمت کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی. تو کیا 5 لاکھ ممبر شادی ہوگی؟ بولو 5 لاکھ ہوگی؟ ہرگز نہیں. جو تصور نہ ہو مفتی شہاب الدین کو اتنی ممبر ساتھی ہونی چاہیے. میرے دوستو، حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد امیر الہند، فدائے ملت، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں آئی. کس اعتماد کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ انہوں نے جمعیت کو چلایا. ابھی مفتی صاحب کالے قانون کا ذکر کر رہے تھے. حضرت مولانا نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو کھڑا کر دیا. حکومت کو اعلان کرنا پڑا نہیں ہم اس قانون کو واپس لیتے ہیں. میرے دوستو، اس کے بعد آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ جانشین شیخ الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، مفسر قرآن، محدث حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ. ان کے مقابلے کا کوئی آدمی ہے؟ کوئی عالم ہے ملک میں؟ کوئی اس طرح کی جرات سے بات کر سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قانون کی کتابوں کو آگ لگا دو؟ وہ باقی رہ سکتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں ٹرین میں جتنا مضبوط انجن ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ ڈبوں کو اپنے ساتھ لیے چلا جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ کا یہ احسان ہے. آج جمعیت علماء ہند یہ ضروری سمجھتی ہے کہ بچیوں کی تعلیم گاہیں بنائی جائیں. میرے دوستو، اگر اقامتی بناؤ گے تو اپنی جیب کے لیے بناؤ گے. اس بات کو یاد رکھو. معاف کر دینا مجھے، میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو حالات ہیں ملک کے اس کو کہہ رہا ہوں. اگر اقامتی ادارے بناؤ گے بچیوں کے تو صرف اپنی جیب کے لیے بناؤ گے، اور اگر غیر اقامتی بناؤ گے تو وہ ملت کے لیے بناؤ گے جس کا اجر قیامت کے دن قبر میں جاتے ہی اللہ دے گا. غیر اقامتی ادارے بناؤ، جگہ جگہ بناؤ، گاؤں گاؤں بناؤ، دیہات دیہات بناؤ، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کتنا استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، غریبوں کا. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس پیسہ ہے. ہاں، اس بات کو یاد رکھو کہ جمعیت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ پکڑ کے خود چلائے. جمعیت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرے، لوگ اس کام میں لگ جائیں، آگے بڑھ جاؤ. یہ مولانا رستم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس مکتب کو تم چلا رہے ہو مجھے اجازت دے دو، میں اسے مدرسہ بناؤں گا. میں نے کہا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کام بڑھے، کام بڑھے. آج الحمدللہ مدرسہ ہے، طلبہ رہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، ساری دنیا سے تعارف ہے. کہاں کام ہو رہا ہے؟ کوئی بنگال کے طلبہ تھوڑے ان کے ہاں پڑھتے ہیں، کوئی یو پی کے طلبہ تھوڑے ان کے ہاں پڑھتے ہیں، جھارکھنڈ کے اطراف و جوانب کے. یہی ہمارا مقصد ہے. کوئی مکتب یہ چاہتا ہے کہ میں مدرسہ بنانا بناؤ. میں نے مفتی صاحب سے، یہ مولانا رستم سے یہ کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تعلیم کا نظام ہم دیکھیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم چاہو گے، کیونکہ ہمارا مقصد بہتری ہے، چاہو گے ہم اپنا آدمی بھیجیں گے، نہیں چاہو گے نہیں بھیجیں گے. بھائی چلاؤ. تو میرے دوستو، نمبر 1 غیر اقامتی بچیوں کے ادارے متوجہ کیجئے. گاؤں گاؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 1000 بچیوں کا ہوگا، 3 بچیوں کا آپ بنا سکتے ہیں بنائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے اسپتال. بتاؤ ضروری ہے کہ نہیں؟ ابھی مولانا رستم صاحب کا بچہ 22 سال کا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. ایک لمحے کے لیے ماں اور باپ یہ نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے اس کی جان کو بچا لیں. کیوں گیا؟
کیوں نکلا؟ سبب کیا بنا؟ ڈاکٹروں نے، بےایمانوں نے غلط دوا دی، اپنے چکر میں، اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں ان کے بچے کو برباد کر دیا، اللہ کے ہاں چلا گیا انہیں چھوڑ کر۔ 22 سال کا جوان بچہ، سوچو باپ کا کیا حال ہوگا، سوچو ماں کا کیا حال ہوگا، سوچو بہنوں کا کیا حال ہوگا، سوچو بھائیوں کا کیا حال ہوگا، سوچو خاندان کا کیا حال ہوگا۔ کس امید سے جس دن بیٹا پیدا ہوا، ماں اور باپ کو اسی دن سے امید ہو گئی، بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہوا، جوان ہوا، اب شادی ہوگی، اب بچے ہوں گے، ڈاکٹروں کی خباثت سے صحیح تشخیص نہیں کی اور آخری درجے کی دوائیں اس کو دینی شروع کر دی، جس سے پورا جسم اس کا معطل ہو گیا، اور جب انہیں احساس ہوا اس وقت تک دیر ہو چکی۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اور آپ کے اپنے اسپتال ہوں گے تو ایسی بربادی آئے گی؟ آج آپ اپنی بہو کو لے کر جائیں، بچہ ہونے والا، سب سے پہلا کام وہ یہ کہے گی کہ آپریشن کرو۔ بتاؤ، کبھی بچپن میں سنتے تھے آپریشن؟ آج ہر ایک کا آپریشن، 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 آپریشن۔ ضرورت ہے تو میں نے دیکھا، وہ تھی لیڈی ڈیانا، انگلینڈ کے ملکہ کی بہو، 9 گھنٹے تک درد ذہن میں مبتلا رہی، مجھے یاد ہے آج تک، لیکن ملکہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپریشن کر دیا جائے۔ 9 گھنٹے کے بعد ولادت ہوئی۔ یہاں 40 منٹ گزر جائیں، ڈاکٹر آ کے کیا کہتی ہے؟ بچے کی زندگی خطرے میں ہے۔ آدمی بے چین ہو جاتا، پھر کہتی ہے ماں کی زندگی خطرے میں ہے، جلدی سے اجازت دو، جلدی دستخط کرو، اور پیٹ کاٹ دیا۔ اگر ہمارے اسپتال ہوں گے، اگر ہمارا اپنا نظام ہوگا تو بتاؤ یہ بربادی آئے گی؟ میرے دوستو، کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے، مئۃ ضعف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتاؤ ناکام ہوں گے؟ اگر صدق دل سے کھڑے ہو گئے ناکام ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے، اور اپنے اسکول اور اپنے کالج بناؤ۔ ابھی عنایت الرحمان کہہ رہے تھے، آپ جا کے دیکھیے ساؤتھ میں کتنے مسلمانوں کے کالج اور اسکول ہیں، یہاں ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنائیں گے تو جیب بھرنے کے لیے خود قبضہ کریں گے، ارے بھائی جو اس کے ماہرین ہیں ان کے حوالے کرو، ان کی مدد کرو۔ اگر قبضہ کرو گے تو بھی چھوڑ کر جانا ہے، اور اگر لوگوں کے حوالے کرو گے تو بھی چھوڑ کر جانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کریں گے، ضرور کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص مفتی عبدالحی صاحب کا، انہوں نے اتنا اہتمام کیا، اتنا انتظام کیا۔ آج بہت دن کے بعد ان کے مدرسے میں آیا، میرا جی خوش ہو گیا، صاف ستھرا، اور تمام چیزیں آپ دیکھیے، ادھر یہ بھی بچھا ہوا ہے، ادھر یہ بھی ہے، اتنی خوبصورت بہترین مجھے چادر بھی دے دی فری میں۔ سوچئے، فری میں تو ملی، جو خرچہ کیا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا، اسی کے اوپر 3000 روپیہ لکھا ہوا، پتہ نہیں کتنے میں دیا ہوگا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔